بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کے آپ پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز مذکر اور مؤنث کو پڑھیں گے اور اس کے اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھے کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں مذکر اور مؤنث کو۔ دیکھیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ کل اپنے معرفہ نکرہ پڑھا تھا، وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک معرفہ، نمبر دو نکرہ، ٹھیک ہے، وہ تو کل کا سبق تھا۔ لیکن آج کے سبق کے اندر ہم اسم کی اقسام پڑھ رہے ہیں، کس اعتبار سے؟ جنس کے اعتبار سے۔ کل جو اسم کی اقسام ہم نے پڑھی تھی وہ تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک مذکر وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجل، اب اس کے اندر کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ علامات تانیث یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، میں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ولد، اس کے اندر بھی کوئی علامات تانیث نہیں ہے، اس وجہ سے رجل اور ولد یہ دونوں کیا بنیں گے؟ مذکر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو مؤنث وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث ہو، جیسے امرأۃ، اب اس کے آخر کے اندر علامت تانیث پائی گئی، پہلی علامت جو ہے گول تا، ٹھیک ہے۔ اس مؤنث کی علامتیں میں ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کے اندر گول تا علامت پائی گئی، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ ارزن، تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو علامات نیچے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی۔ آگے ہے علامات تانیث چار ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک گول تا، چاہے حقیقتاً ہو جیسے طلحۃ یا حکماً ہو جیسے اقرب، ٹھیک ہے۔ اب طلحۃ اس کے آخر کے اندر یہ آپ کو گول تا نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ حقیقتاً ہے، یا حکماً ہو جیسے اقرب، اقرب اس کا چوتھا حرف تا کے حکم میں ہے، اقرب اس کا چوتھا حرف جو با ہے نا، یہ تا کے حکم میں ہے۔ یہ کیوں تا کے حکم میں ہے؟ یہ نیچے میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے میں نے لکھا ہوا ہے فائدہ۔ ہر وہ رباعی کلمہ، یعنی ہر وہ چار حرفی کلمہ، رباعی کلمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ چار حرفی کلمہ، ٹھیک ہے۔ ہر وہ رباعی کلمہ یعنی ہر وہ چار حرفی کلمہ جس کو عرب حضرات مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کا چوتھا حرف تا کے حکم میں ہوگا، جیسے اقرب۔ اب عرب کے لوگ جو ہے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ اس کا چوتھا حرف جو با ہے یہ کس کے حکم میں ہوگا؟ یہ تا کے حکم میں ہوگا، اسی گول تا کے حکم میں، ٹھیک ہے۔ جیسے زینب، اب یہ بھی اس کے اندر بظاہر تو کوئی علامت مؤنث کی نہیں پائی گئی، لیکن عرب حضرات جو کہ اس کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے مان لیا کہ اس کا چوتھا حرف جو با ہے نا، یہ کس کے حکم میں ہوگا؟ تا کے حکم میں ہوگا، اس وجہ سے اس کے اندر بھی یہی وہی علامت تا پائی گئی، اس وجہ سے یہ بھی مؤنث بن جائے گا۔ آگے مریم، یہ بھی عرب والوں سے سنا ہے، وہ اس کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب تانیث کی علامت تو اس کے اندر کوئی نہیں پائی گئی، لیکن جب تانیث کی علامت کوئی نہیں پائی گئی، عرب سے ہم نے سنا کہ وہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم نے کہا اس کا جو چوتھا حرف میم ہے یہ کس کے حکم میں ہے؟ اسی گول تا کے حکم میں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ مؤنث بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اقرب اس کا یہ مؤنث کیا ہے؟ اس کے آخر کے اندر تا حکمن ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت تا حکمن ہے، اقرب، ٹھیک ہے۔ یہ فائدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ہر وہ رباعی کلمہ یعنی ہر چار حرفی کلمہ جس کو عرب حضرات مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کا چوتھا حرف تا کے حکم میں ہوگا، جیسے زینب کی با یہ چوتھا حرف ہے تو یہ تا کے حکم میں ہوگا، اور اسی طرح مریم کا میم یہ بھی چوتھا حرف ہے تو یہ میم کس کے؟ یہ تا کے حکم میں ہوگا۔ اچھا، دوسری علامت مؤنث کی دوسری علامت الف مکسورہ۔ الف مکسورہ وہ الف ہے جو تین حرف اصلی کے بعد ہو اور اس کے بعد حمزہ بھی نہ ہو۔
3 حرف اصلی کے بعد ہو اور اس کے بعد حمزہ بھی نہ ہو تو وہ الف کیا ہوگا؟ الف مکسورہ ہوگا، جیسے سلمہ، حبلہ وغیرہ۔ اب سلمہ اس کے آخر کے اندر الف ہے، کھڑا زبر الف ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر کے اندر پھر حمزہ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ الف مکسورہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حبلہ کو بھی دیکھ لیں۔ اب 2 علامتیں ہو گئی مؤنث کی، پہلی گولتا، دوسری الف مکسورہ، تیسری الف ممدودہ۔ اب الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ الف ممدودہ وہ الف ہے جو 3 حرف اصلی کے بعد ہو اور اس کے بعد حمزہ بھی ہو، جیسے حمراء، صفراء۔ اب 3 حرف کے بعد الف واقع ہے اور اس کے آخر میں پھر اس کے بعد حمزہ بھی ہے، اس وجہ سے یہ الف ممدودہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہو گئی۔ مؤنث کی چوتھی علامت تا مقدرہ ہو، یعنی وہ تا جو لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن اس کو مان لیا گیا ہو، جیسے ارضن۔ ابھی یہ مثال امرأۃ ارضن، 2 مثال میں نے آپ کو دی تھی نا مؤنث کی، یہ میں نے کہا ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ تا مقدرہ یعنی وہ تا جو لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن اس کو مان لیا گیا ہو، جیسے ارضن کہ دراصل ارضۃ تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ارضۃ تھا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریضۃ آتی ہے اور تصغیر اسماء کو ان کی اصل کی طرف لے آتی ہے، تو جب اس کی تصغیر اریضۃ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ تصغیر سے اسماء کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کی اصلی حالت معلوم ہو گئی، تو اریضۃ چونکہ اس کی تصغیر آ رہی ہے تو اریضۃ مؤنث ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مذکر مؤنث یہ بھی سمجھ لیا اور مؤنث کی 4 علامتیں یہ بھی سمجھ لی۔ اب پہلے تھا نا جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث۔ اب کیا ہے؟ اب ہم اسی مؤنث کی اقسام پڑھیں گے۔ مؤنث کو پھر 2 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، جس طرح کے پیچھے تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھی تھی، اب جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھ رہے ہیں، مذکر مؤنث، تو پھر اس مؤنث کی بھی تقسیم پڑھیں گے 2 اعتبار سے، ایک ذات کے اعتبار سے اور دوسری علامت کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ پھر علامت کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث قیاسی، نمبر 2 مؤنث سماعی۔ اب ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں پڑھیں گے، نمبر 1 مؤنث حقیقی، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امرأۃ کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے، وہ جاندار مذکر ہے، ناقۃ اس کے مقابلے میں جمل اونٹ، یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہوگا، یعنی وہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2 مؤنث لفظی، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃ بمعنی تاریکی، قوت بمعنی طاقت۔ اب ظلمۃ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، اسی طرح قوت اس کے مقابلے میں بھی کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ مؤنث لفظی بنے گا۔ اور جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہوگا، جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو تو وہ مؤنث لفظی بنے گا۔ یہ تو پڑھا ہم نے ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں۔ اب پڑھتے ہیں علامت کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں۔ علامت کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث قیاسی، نمبر 2 مؤنث سماعی۔ اب علامات کیا ہیں مؤنث کی؟ یہ 4 علامتیں ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں یہ مؤنث کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، تا مقدرہ، یہ 4 جو ہیں یہ مؤنث کی علامت ہیں۔ گویا کہ علامت کے اعتبار سے ان علامات کی وجہ سے مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث قیاسی، نمبر 2 مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضاربۃ اس کے آخر کے اندر گول تا آ گئی تو یہ کیا بنے گا؟ مؤنث قیاسی بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تانیث مؤنث کی علامت لفظوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ مؤنث قیاسی۔ حسنا اس کے اندر الف مکسورہ آ گیا آخر کے اندر، اور جس کلمہ کے آخر کے اندر الف مکسورہ آ جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، اور یہ لفظوں میں علامت موجود ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث قیاسی ہوگا۔ اب نمبر 2 مؤنث سماعی، وہ مؤنث ہے جس میں علامات تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ تقدیراً یعنی اہل زبان سے سننے کی وجہ سے مؤنث مان لیا گیا ہو، جیسے عین۔
اب اس کے اندر بظاہر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن عرب حضرات اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے کہا یہ مؤنث سماعی ہے، یعنی اہل زبان سے ہم نے اس کو سن لا اور سننے کے بعد ہم نے بھی اس کو مؤنث تسلیم کر لیا۔ شمسن، اب اس کے اندر بھی مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن اہل عرب سے، زبان عرب والوں سے ہم نے سنا تو وہ اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہم نے بھی کہہ دیا کہ یہ مؤنث ہے تو یہ کیا بنے گا؟ مؤنث سماعی بنے گا۔ اگر کوئی علامت لفظوں میں موجود ہوتی تو پھر وہ مؤنث قیاسی بنتا، اگر کوئی علامت نہ ہو تو پھر وہ مؤنث سماعی ہوگا۔